اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں لیاقت فاروق فرینڈس پبلک اسکول کی جانب سے 8 کلاس کی اسلامیات کا آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیٹا پڑھا تھا روزہ، اس کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات۔ اس میں ہم نے روزے کے فضائل بھی پڑھے، احادیث کی روشنی کے اندر بھی اور قرآن کی روشنی کے اندر بھی پڑھا، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ روزہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی۔ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں روزے کے معاشرتی اثرات۔ دیکھیں بیٹا، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو جو عبادات عطا کی ہیں ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے۔ اب اسی ہم روزے کی عبادت کو لیتے ہیں یا ہم نماز کو لیتے ہیں۔ نماز کے اندر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے اندر امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے اس کا فرق مٹ جاتا ہے، اور جو ایک دوسرے سے دوری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے بعد روزہ آتا ہے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے بظاہر اس کا تعلق انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب دوسرے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی جو فضا ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی فضا پیدا بھی ہوتی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بڑے امیر غریب عام دنوں کے اندر اگر مسجد میں آئیں نہ آئیں، لیکن روزے کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور اکثر طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مساجد رات رات کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیکی والی فضا جو بھی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر لوں، اور تقویٰ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہ ہو، گناہ کی صلاحیت ہو اور پھر گناہ سے بچ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر روزہ انسان میں بھوک اور پیاس یہ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتا، لیکن اللہ نے روزے کی برکت کی وجہ سے اور روزے کے اندر اللہ نے اتنی ایسی فضا پیدا کر دی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ انسان بھوک اور پیاس 16 گھنٹے 17 گھنٹے برداشت کر جاتا ہے، اور ایک مقرر وقت پر اٹھنا، سحری نوش کرنا اور مقرر وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان کبھی 7 بجے اٹھتا ہے، کبھی 8 بجے اٹھتا ہے، کبھی 9 بجے اٹھتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل اس کا نہیں ہوتا کہ میں نے کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، میں نے کب کیا کرنا ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ جب اس کا دل کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے انسان ایک نظام کے اندر چل پڑتا ہے اور ایک وقت کے مقررہ کے اندر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ مقرر وقت پر صبح اٹھنا، صبح اٹھ کر پھر سحری کا انتظام کرنا اور سحری کھانا، اور پھر شام کو یہ بھی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد بیٹھا رہے، نہ کھائے، نہ سحری روزہ افطار کرے، عشاء کے بعد کر لے، ایسا نہیں ہے، اور اسی وقت ہی اس کو افطار بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے اور اٹھنا بھی ہے، اور یہ چیزیں انسان میں پابندی وقت کی جو ہے نا وہ خوبی پیدا کر دیتی ہے۔ اور روزہ انسان کو جھوٹ ہے، غیبت ہے، حرام خوری ہے اور بے شمار غلط خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے۔ عام طور پر دیکھیں انسان جھوٹ کا بھی سہارا لے جاتا ہے، غیبت بھی کر بیٹھتا ہے، حرام کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور بے شمار اور بھی غلط کام کر جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے انسان ان ناجائز کاموں سے رکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی ان برائیوں سے نہیں روکتا تو پھر
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مبارک فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کو سوائے کھانے پینے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے اور شام کو کہے کہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں، لیکن اس بھوک اور پیاس کے درمیان وہ انسان غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، حرام خوری نہیں چھوڑتا، اور بھی جتنے ناجائز ذرائع ہیں ان کو بھی وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اور شام کو وہ انسان اپنا پورا دسترخوان سجا کر بیٹھ جائے اور پھر کہے کہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں، تو ایسے انسان کے لیے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دسترخوان لگا ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ امیر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں یا بڑے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں یا کلف لگا کپڑا پہن کر حضرات بیٹھے ہوں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر زیادہ سے زیادہ آدمی بیٹھے ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی اسی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک دلی تعلق بن جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب روزہ دار بھوک اور پیاس کا تجربہ اس کو ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کا بھی جب اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آج عام دنوں کے اندر اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے کوئی کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب رمضان المبارک کے اندر یہ انسان بذات خود بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے 16 گھنٹے 17 گھنٹے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے 16 اور 17 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اور میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو جب یہ چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اسی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عمومی طور پر دیکھیں ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد ناپید ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد والی خاصیت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ روزے سے انسانی جسم انسانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ میں نے ایک حدیث کے اندر پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھتا رہا کرے، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اور روزہ انسانی صحت کو کیا ریمائنڈ کرتا ہے، جس طرح مستری کے پاس ہم موٹر لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ موٹر سڑ گئی ہے اور اس سڑی ہوئی موٹر کا کیا کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ریوائنڈ کروں گا، یعنی پرانی چیزیں نکال کر اب نئی چیزیں میں اس میں ڈالوں گا اور یہ تب جا کر بہتر ہوگی۔ تو پھر اس کو وہ کہتا ہے موٹر والا ٹھیک ہے بھی آپ اس کو ریوائنڈ کر دیں۔ تو اسی طرح انسان کا جسم سارا سال کھاتے پیتے مختلف چیزیں اس کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، معدے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے انسانی صحت کیا ہوتی ہے، ریوائنڈ ہوتی ہے، انسان کا معدہ ریوائنڈ ہوتا ہے اور انسان کے معدے کے اندر صحت مندانہ نظام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی صحت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کے 30 دن یعنی کہ ایک ماہ لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی جب مشق کی جاتی ہے، جس کی بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو یہ پیچھے ہم نے روزے کے فضائل اور معاشرت کے اثرات پڑھے اور اس کے ساتھ روزے کے فضائل، لیکن آج ہم نے پڑھا روزے کے معاشرت کے اثرات۔ اب قریب روزے گزرے ہیں، اب ان میں ہمیں خوب تجربہ حاصل ہوا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص محبت اور شفقت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے ایسی ایک بہترین عبادت ہمیں عطا کی ہے کہ روزہ انسان خود بھی رکھے، انسان روزے کو آگے بھی روزہ کو کھلائے، روزہ سحری کرائے، افطاری کرے، اور یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس ایک مہینے کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں اب ریلے کرتا ہوں، آپ اپنی کتاب کو آگے سامنے رکھیں، دیکھیں کہ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کی، لیکن ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کے بہت ساری خرابیاں کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔
اور دنیاوی زندگی بھی انسان کے پرسکون ہو جاتی ہے۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دین کے اوپر چلتے ہیں وہ تو خوشی حاصل کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا دار بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو معاشرے کی بہت ساری خرابیوں سے جب اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی اس کی پرسکون ہو جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا، سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان کاموں کو کرے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خواہی کا جذبہ پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتفاق اور اتحاد والی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت معدے کا بھرا رہنا، عام طور پر دیکھیں انسان کا اگر معدہ بھرا ہوا ہے انسان کی طبیعت کے اندر سستی ہوتی ہے، کہلی ہوتی ہے اور انسان کی دماغ کے اوپر غنودگی چھائی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر انسان کا جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو انسانی جسم یہ بہترین ایک نظام کے ڈگر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن یعنی کہ ایک ماہ لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آگے خالی جگہ ہیں، مشق ہے، اس کے جو جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ عزیز اگلے سبق جب ہم آج اور اس کی عالمگیریت پڑھیں گے تو ساتھ اس کی مشق پڑھیں گے، لیکن آج خالی جگہ میں آپ کو خود کرا دیتا ہوں۔ پہلی ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے کون سا رکن ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں روزہ اسلام یعنی کہ دوسرا رکن ہے، اور روزہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش لکھنی ہے۔ روزہ مسلمانوں پر رمضان میں فرض کیے گئے ہیں۔ درست جواب اس کے اوپر نشان لگائیں۔ روزے کے معنی ہیں رک جانا، کھانا پینا رک جانا، بڑھنا تنگ ہونا، تو ہم نے اس کے اوپر نشان لگانا ہے رک جانے کے اوپر۔ اے ایمان والو تم پر روزے کر دیے گئے، سنت معاف نفل یعنی فرض، تو ہم نے دال والے کے آپشن کے اوپر لگانا ہے نشان، فرض کر دیے گئے۔ ماہ رمضان میں رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، 4 کتابیں نازل ہوئی، تو 4 کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے جو رمضان میں نازل ہوئی؟ تو ہم نے آپشن لگانا ہے قرآن پاک والا۔ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ تو روزہ دار کے لیے خوشیاں کتنی ہیں؟ ہم نے حدیث بھی پڑھی، 2 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، تو آپ نے نشان لگانا ہے 2 کے اوپر کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے ہر میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔